بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 384 کافی تاخیر کے بعد شروع ہو رہی ہے، اور اس کے کچھ اسباب یہ ہیں کہ میں پچھلے دنوں کچھ کھانسی میں مبتلا رہا، اور جس کی وجہ سے بار بار چھینکیں بھی آ رہی تھیں۔ ظاہر ہے ایسے میں تو پروگرام کرنا آسان نہیں تھا۔ دوسری یہ کہ پیر میں بھی کچھ زخم تھا اور کچھ اور بھی معاملات تھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مکہ سے میری بیٹی، داماد اور بچے آئے ہوئے تھے، تو ان میں بھی کافی مصروفیت رہی، جس کی وجہ سے میں اس طرف زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ بہرحال دیر آید درست آید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اشک ندامت کا نذرانہ۔ یہ گزشتہ دو جو قسطیں تھیں انہی کا تسلسل سمجھ لیجئے، لیکن اس کا عنوان ذرا الگ ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ روز ہم نے آپ کا یوم ولادت بڑی شان و شوکت سے منایا۔ کراچی میں ہم نے جو کچھ دیکھا اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ پورے ملک میں یہی کچھ ہوا ہوگا۔ یہ عرض کر دوں کہ 12 ربیع الاول کے روز یہ تحریر میں نے اخبار میں شائع کرائی تھی۔ آج یہ 12 ربیع الاول تو نہیں ہے، لیکن چونکہ میں پرانی قسطیں جو شائع شدہ ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک خاص تحریر ہے میری۔ بہرحال چھوٹے گلی کوچوں کا تو ذکر ہی کیا، بڑی بڑی سڑکوں اور شاہراہوں پر دور دور تک جھنڈے، جھنڈیاں اور بڑے بڑے علم بلند کیے گئے۔ آپ کے روضہ اطہر کی شبیہیں بیچ چوراہوں میں نصب کی، دروازے اور محرابیں کھڑی کر کے راستوں کو محدود کیا۔ ہمارے علماء کرام نے بڑے بڑے چوغے زیب تن کیے، سروں پر دستاریں سجائی، رومال کاندھوں پر ڈالے، پیدل اور سواریوں پر دور دور تک جاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے جسم معطر تھے، گلے میں پھولوں کے ہار تھے۔ ایک سے ایک عالم فاضل نے اپنے علاقے میں یہی کچھ کیا۔ سب سے زیادہ آمد و رفت والی سڑکیں ان کو جلوس کے لیے منتخب کیا۔ بعض جگہ مین چوراہے پر شامیانے اور محرابیں وغیرہ نصب کر کے جلسے کا اہتمام کیا۔ یہ صرف 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا، بلکہ اس سے 2-3 روز قبل یہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ راستہ روکنے اور سڑکوں کو بند کرنے والے علماء کرام میں شاید یہ علم نہیں کہ راستہ روکنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو، یعنی نظر نیچی رکھنا، کسی کو ایذا پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیک کام کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا، مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرنا اور بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغام کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا دعویٰ کرنے والے خود ہی راستوں کو روکنے لگیں، اور وہ بھی آپ کا اسم مبارک لے کر، تو ہم کس سے شکایت کریں؟ وہ فوراً ہم پر کوئی فتویٰ جڑ سکتے ہیں۔ شاہراہوں پر میلاد النبی کے
جلوس کی قیادت کرنے والے آپ کا کون سا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ وہ راستوں پر دوسروں کا حق مار کر کسی کا کیا حق ادا کریں گے؟ ان کی آنکھیں نیچی رہنے کے بجائے ادھر ادھر للچائی نظروں سے دوڑتی نظر آتی ہیں کہ ان کے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کو ان کے طریقِ قیادت کے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے راستہ روکنے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی کو ایذا پہنچانے سے باز رہیں، لیکن یہ اپنے جلسے جلوس زیادہ تر ایسی جگہوں پر رکھتے ہیں جہاں لوگوں کا زیادہ سے زیادہ گزر ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی گزرگاہوں میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ کئی میل سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب میل کا زمانہ ختم ہو گیا، کلومیٹر کی بات ہوتی ہے۔ تو پولیس اور انتظامیہ انہیں راستے بند کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، بلکہ جگہ جگہ خود رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر لوگ پیدل اور سواریوں پر ارد گرد کی گلیوں میں راستے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گاڑیوں کے ہجوم اور پھر ٹریفک جام کا منظر لاکھوں لوگ دیکھتے اور برداشت کرتے ہیں۔ گاڑیوں کا شور اور دھواں تنگ و تاریک مکینوں ہی کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ راہگیر یہاں تک کہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سخت اذیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے جانے والی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو راہ بھٹکتے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں حیران اور سرگرداں دیکھنے کے باوجود اثر ان کو ذرا نہیں ہوتا۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار یہ پرجوش افراد، بالخصوص علماء کرام اور علماء کرام نیکی کا یہی ایک کام کر دیں کہ آپ کے حکم کے مطابق لاکھوں افراد کو ایذا پہنچانے سے باز رہیں، میدانوں، ایوانوں، مسجدوں یا دیگر مقامات پر اپنا شوق پورا کر لیں، جلسہ جلوس نکال لیں اور وہیں جاہل عوام کو اپنے علم و فضل سے نواز دیں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلوس سنیوں میں یا بریلوی حضرات میں پہلے بہت زیادہ عام نہیں تھے، لیکن جب سے شیعہ حضرات نے محرم کے مہینے میں یعنی 3 دن تو مسلسل اور باقی کئی دن تک مختلف راستے اور سڑکیں بند کر کے جو مثالیں قائم کی ہے، اب ان کی بیجا تقلید کرتے ہوئے سنی بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اہل تشیع اور اہل سنت کا یہ گروہ برابر کے شریک ہیں۔ یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر ہم نے آپ کے جس قول مبارک کا حوالہ دیا ہے اس کے مطابق جلوسوں کی قیادت کرنے والے رہنمایان محترم سلام کا جواب ضرور دیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں سوء ظن سے بچائے، ان کا جواب دینے کا انداز فخر و مباحت کا غماز ہوتا ہے۔ وہ گویا اپنے معتقدین اور کم علم لوگوں سے سلام قبول نہیں کرتے، بلکہ ہدیہ تحسین وصول کرتے ہیں۔ جہاں تک نیکی کا حکم دینے کا تعلق ہے تو جو خود دوسروں کی ایذا رسانی کا سبب بن کر سب کچھ کر رہے ہوں وہ لوگوں کے
جوش و خروش کے دوران ہونے والی بہت سی ناپسندیدہ حرکات کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہمارے ان مہربان اہل علم کو اگر احساس ہو کہ دو جہانوں کے سردار اور بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر کے مصداق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر برپا ان ظاہری رونقوں کی وجہ سے ان کے کتنے نام لیوا مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ ان مصیبت زدوں کی فریاد رسی شاید کر سکیں، انہیں تو کبھی اس کا خیال بھی نہ آتا ہوگا، بلکہ شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شان و شوکت والے ان جلوسوں کے ذریعے وہ اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ کر رہے ہیں اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں۔ غالباً علم کے نام پر اس جہل کی بنیاد پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کو 1 دفعہ عذاب دیا جائے گا اور عالم کو 7 دفعہ۔ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ذات مقدس کا ہی تو فعل ہے کہ ہم اپنی تمام بداعمالیوں کے باوجود اللہ کی عطا کردہ بیشتر نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ واللہ اوپر جو کچھ عرض کیا گیا وہ اپنی تمام خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کے باوجود نہایت صدق دل سے اور خلوص نیت سے عام مسلمانوں کی تکالیف اور پریشانیوں کا ذاتی مشاہدہ کر کے عرض کیا گیا ہے۔ اس میں علماء حق کے شان میں گستاخی کا ذرہ برابر بھی تصور اور شائبہ ہو تو یہ عاجز و ناچیز اللہ کے حضور عفو و درگزر اور رحمت و مغفرت کا خواستگار و طلبگار ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بالکل اس قابل نہیں پاتے کہ آپ سے اپنی نسبت کا اظہار کریں، اور جو اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں تو ہرگز آپ کے نام لیوا اور آپ کی شفاعت کے حقدار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کہنے کو یا پیش کرنے کو کچھ نہیں رہ گیا، صرف آنکھوں میں چھلکنے والے یہ آنسو ہیں، ان کا نذرانہ قبول فرمائیے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں اپنے حق شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے حقیقی اتباع، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ روز محشر آپ کے سامنے شرمسار ہونے سے بچ جائیں۔ آمین۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اتنی تاخیر نہیں ہوگی، جلدی پروگرام کریں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔